کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا خود کے لیے مشکل بلانے کے برابر ہے، اور اس کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب خود جنات نے لکھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کتاب شیطان کی لکھی گئی ہے، کچھ کہتے ہیں اس کے چند صفحات پڑھنے سے جن حاضر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے صرف ایک پرانی ہسٹوریکل کتاب کہتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں دیں گے بہت سارے سوالوں کے جواب۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کنٹروورشل کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے شمس المعارف۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اسے پڑھنے سے ڈرتے ہیں؟ شمس المعارف اصل میں کیا ہے، بات کرتے ہیں اس بارے میں، اور آج کے اس ویڈیو میں دیں گے آپ کے سارے سوالوں کے جواب ون بائی ون۔ یہ کتاب 13 سینچری میں لکھی گئی اور اس کے مصنف ہیں احمد الہونی، جو اپنے دور کے مشہور صوفی اسکالر تھے۔ یہ کتاب عربک میں لکھی گئی، یعنی اس کتاب کو ہڈن نالج بھی کہا جاتا ہے اور روحانی رازوں پر بات کرتی ہے۔ آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ اگر مصنف ایک صوفی تھے تو پھر اس کتاب کو شیطان سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ یہ کتاب شیطان نے لکھی ہے؟ اب آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ یہیں سے کہانی اور زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل اور خوفناک ہیں، جیسے میجک اسکوائرز، بہت سارے طلسم اور سمبلز، اور ایسے کلیمز کہ کچھ چیزوں سے روحانی قوت سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے کلیمز کیے گئے ہیں اس بک کے بارے میں۔ یہیں پر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ علم اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا سکھاتا ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے، اور اسی وجہ سے کئی اسکالرز نے اس کتاب کو شرک یا غلط راستہ قرار دیا ہے۔ آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ کیا اس کتاب میں واقعی جادو لکھا ہے؟ اس سوال کا جواب بالکل سمپل ہے۔ شمس المعارف میں جادو، پریکٹیکلز، اسٹیپ عام زبان میں نہیں لکھے گئے، یعنی کلیئرلی اس کتاب میں ان چیزوں کو نہیں لکھا گیا، لیکن اس میں ایسے کمپلیکس سمبلز، نمبرز اور لیٹرز کا ذکر ہے جنہیں کچھ لوگ ہڈن کوڈز بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی کتاب سیدھا نہیں کہتی یہ کرو تو جن آ جائے گا یا وہ کرو تو جن آئے گا، لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اشارات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ چوتھے سوال کی طرف۔ تو کیا اس کتاب میں جن بلانے کا طریقہ ہے، جو کہ اکثر لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں یا پھر اس کتاب کے بارے میں کیوریس ہیں کہ اس میں جن بلانے کا طریقہ ہے؟ سب سے ڈرانے والا سوال تھا۔ کتاب کے حوالے سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے جنات، روحانی مخلوق یا غیر نظری قوت سے کانٹیکٹ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز، کتاب خود یہ لفظ استعمال نہیں کرتی کہ جن بلاؤ۔ یہ بات صرف ایک امیجنیشن پر چلی جاتی ہے، اور اسی خیال نے اس کتاب کو ہارر لیجنڈ بنا دیا ہے۔ آتے ہیں اپنے پانچویں سوال کی طرف۔ کیا اس کتاب میں تعویذ اور طلسمات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اس کتاب میں اس طرح کے طلسم ہیں، نقش ہیں اور سمبلز کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک ٹویسٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف نیومرولوجی اور علم اور لیٹرز کی کتاب ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ چیزیں بلیک میجک کے قریب ترین ہیں۔ اسی وجہ سے کئی مسلم کنٹریز میں یہ کتاب بین ہے، ٹیبو مانی گئی ہے۔ آتے ہیں اپنے چھٹے سوال کی طرف۔ کیا یہ کتاب پڑھنے والا واقعی میں کچھ برا کر بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب آج تک کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن انٹرنیٹ فورمز اور لوگوں کے ایکسپیرینسز میں بہت سی خوفناک کہانیاں ملتی ہیں۔ کسی نے کہا پڑھنے کے بعد عجیب خواب آنے لگے، کسی نے کہا گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا اور کافی بھاری ہو گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس علم کے بعد زندگی نارمل نہیں رہتی، یعنی اگر اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا علم آتا ہے کہ آپ کی زندگی نارمل نہیں رہتی۔ سچ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آتے ہیں اپنے ساتویں سوال کی طرف۔ کیا مارکیٹ میں ملنے والی شمس المعارف اصل ہے؟ کیونکہ یہ 13 سینچری میں لکھی گئی ہے، تو اب کی سینچری میں آتے آتے ہم تک یہ بک
بالکل اوریجنل ہے یا نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے۔ اسکالرز کے مطابق آج جو ورژن بازار میں ملتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں، ان میں چینجنگ کی گئی ہے یا پھر بالکل ہی فیک ایڈیشن سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اوریجنل بک ہے۔ فائنل کوسچن، تو پھر کیا شمس المعارف واقعی شیطانی کتاب ہے؟ شمس المعارف نہ پوری طرح شیطانی ہے، نہ ہی صرف ایک سمپل کتاب ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکل علم کی کتاب ہے جو اپنے دور کے علم اور تصور کو ریفلیکٹ کرتی ہے، لیکن اسلامک پرسپیکٹو سے اس کے کئی حصوں کو غلط اور خطرناک اور گمراہ کن مانا گیا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے اس سے دور رہنا ہی بہتر کہا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں نے پوری کوشش کی ہے اس کتاب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنز ہماری سراؤنڈنگ میں گھوم رہے ہیں ان کے آنسرز کو دینے کی۔ یہ سارے کوسچنز کے آنسر میں نے اپنی طرف سے نہیں دیے، بلکہ میں نے کچھ ریسرچ کی تھی۔ ان ریسرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے آنسرز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سمجھ آیا ہوگا اس کتاب کے بارے میں، اور جتنے بھی آپ کے کنسپٹ اور مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کتاب کے بارے میں وہ اس ویڈیو کے بعد کافی حد تک کلیئر ہوئی ہوں گی۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس چینل پر آپ کی دی ہوئی اسٹوریز کو بھی شیئر کروں اور ساتھ ساتھ اپنے ریسرچ سے وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں، یا وہ باتیں یا وہ واقعات آپ کے سامنے لے کر آؤں جو ہسٹری میں ہو چکے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، وہ ہڈن ہے۔ جیسے کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں انٹرنیٹ پر اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں کہ لوگوں نے کچھ اس میں فیک چیزیں بھی ایڈ کی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھی ہیں جو کہ حقیقت ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہارر سٹوریز اور پیرانارمل انسیڈنٹ کے فین ہیں تو۔ ہیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔